صلاۃ الحاجت کی نماز کب پڑھی جاتی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے، اس میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے اور اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے، آج میں اس کلپ میں آپ لوگوں کو صلاۃ الحاجت کا مکمل طریقہ بتاؤں گا۔ صلاۃ الحاجت کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ پہلی چیز تو یہ صلاۃ الحاجت کی نماز کب پڑھی جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی یہ روایت ہے اور حدیث نمبر ہے 479 یہ حدیث نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے، جب تمہیں کوئی کام پڑ جائے، اب وہ کام وہ ضرورت تمہاری اللہ سے وابستہ ہو، اللہ کے ساتھ وہ ضرورت ہو، یا کسی بندے سے وہ تمہاری ضرورت ہو، تو تم 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھو، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگو۔ دعا میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، پھر حضور نے ایک دعا فرمائی کہ پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھو۔ تو آج میں وہی سب بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ہے صلاۃ الحاجت کا طریقہ۔ اور صلاۃ الحاجت کب پڑھی جاتی ہے؟ جب ہماری کوئی ضرورت ہمارے سامنے پیش آ جائے۔ فار ایگزامپل، ہمیں کوئی بزنس کے سلسلے میں کسی پارٹی سے بات کرنے جانا ہے، تو یہ ہماری ایک ضرورت ہے، تو ہم سوچ رہے ہیں یار ہمارا کام بن جائے، تو ہم صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ کے وہاں جائیں۔ ہم کسی سے پیسے لینے جا رہے ہیں، پیمنٹ لینے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ پیمنٹ وغیرہ میں آنا کہانی کرتا ہے، تو صلاۃ الحاجت پڑھ کے جائیں۔ یعنی XYZ کوئی بھی ہمارا کام جو دنیا سے ریلیٹڈ ہو، بندوں سے ریلیٹڈ ہو، تو ہم کوئی بھی ہمارے سامنے ضرورت ہے تو ہم اس کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری کوئی ضرورت اللہ سے وابستہ ہو۔ اللہ سے وابستہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے گھر میں بیماری آ گئی اور شفا نہیں مل پا رہی ہے، تو ہم صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ ہمارے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے، دواؤں سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو ہم صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ یعنی جو چیزیں بندوں کے اختیار میں نہیں ہیں، اللہ سے جن کا تعلق ہے، تو ہم صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ اور بندوں سے کوئی تعلق ہے، بندوں سے ہمارا کوئی کام بن رہا ہے، تو ہم صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ ہے صلاۃ الحاجت۔ جب بھی کوئی ہمیں ضرورت پیش آ جائے، وہ ضرورت چاہے اللہ کے ساتھ ہو چاہے بندوں کے ساتھ ہو، صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھنا یہ مستحب ہے۔ صلاۃ الحاجت کی نماز کیا ہے، کیسے اس کی نیت ہوگی، تو آپ سمجھ لیں۔ آپ نیت کریں گے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، حاجت کی نماز۔ حاجت کے معنی آتے ہیں ضرورت کی نماز۔ یعنی ہم کوئی بھی کام اپنا بنوانا چاہ رہے ہوں تو ہم 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس کام میں ہاتھ ڈالیں تو انشاءاللہ کام بنے گا۔ تو نیت کریں گے ہم 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یا آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت پڑھی جائیں گی، 2 رکعت پڑھی جائیں گی۔ دونوں رکعتوں میں آپ کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ یہ کوئی نہیں ہے کہ اس رکعت میں یہی صورت پڑھیں گے۔ 2 رکعت نماز آپ جیسے نارمل پڑھتے ہیں ویسے ہی 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر ہمیں اللہ کی تعریف کرنی ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ اللہ کی تعریف کے لیے سب سے بہترین ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ آپ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد ہمیں حضور پر درود بھیجنا ہے، اللہم صلی علی۔ درود بھیجنے کے بعد پھر آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے۔ اسکرین پر آپ دیکھیں، یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے۔ دعا پڑھنا ہے آپ کو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، آپ اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، مغفرتک والغنیمت من کل بر پڑھ لیں، یا من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اور آگے انگلش میں بھی دیکھ لیں، میں نے انگلش میں لکھ دیا ہے، ہندی میں لکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے،
تو میں نے آگے انگلش میں بھی لکھ دیا ہے، آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ دعا ہمیں یاد نہ ہو، تو یہ دعا اگر یاد نہیں ہے تو آپ اس دعا کو دیکھ کر پڑھ لیں، اور اگر آپ بالکل عربی نہیں پڑھ سکتے تو میں نے آپ کو انگلش میں بھی دے دیا ہے، آپ رومن انگلش میں دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں، اور اگر آپ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ اردو میں ہی دعا کریں گے اللہ سے۔ جس کام کے لیے بھی آپ جا رہے ہیں، یا جو بھی کام آپ کا اٹکا ہوا ہے، یا جو بھی کوئی ضرورت آپ کے سامنے ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں گے۔ فار ایگزامپل آپ جا رہے ہیں کسی سے پیمنٹ لینے، یا کسی سے کوئی بزنس کے سلسلے میں کانٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں میں اس کام کو بنا دے، میری یہ ضرورتیں، ساری چیزیں اللہ کے سامنے رکھ دیں گے، تو پھر اس کے بعد آپ کام کے لیے جائیں گے۔ تو یہ ہے صلاۃ الحاجت کی نماز، اور صحابہ اکرام کی یہ سنت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے صحابہ اکرام کو جب کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو صحابہ اکرام بھی اس نماز کو پڑھتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے سامنے جب بھی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو ہم صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کام کے لیے شروعات کریں۔ تو دعاؤں کی درخواست ہے، امید کرتا ہوں صلاۃ الحاجت کا یہ طریقہ آپ کی سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک طریقہ اور ہے صلاۃ الحاجت کا جو میں انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کلپ کو شیئر کریں اور صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھنے کی عادت بنائیں، مسلمانوں تک اس نماز کو پہنچائیں۔ یہ بالکل سنت طریقہ ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیزیں یوٹیوب پر آپ دیکھتے ہیں تو وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔